قابل صد احترام اللہ رب العزت کا بے حد و حساب لاتعداد بار شکر ہے خالق کائنات نے جمعہ مبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم آج کی دن عظمت اور بزرگی کے طفیل ہمارے مرحومین کی مغفرت آمین۔ اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ کریم امت مسلمہ کے حال میں اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، خصوصاً جہاں جہاں مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، اللہ پاک انہیں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آیت مقدسہ جناب حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی اے غیب کی خبریں دینے والے جاہد الکفار والمنافقین، جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کرو، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر اور کیا ہی بری جگہ ہے رہنے کی۔ پچھلے جمعہ مبارک کو بھی جہاد کے موضوع پر چند باتیں آپ حضرات کے ساتھ بیان کی تھی، آج بھی اسی موضوع کو لے کر چلتے ہیں۔ اسلام کا رکن ہے جہاد، لیکن آج امت کو اس قدر پرامن بنا دیا گیا ہے کہ امت کہتی ہے کہ بس جہاد کا ذکر نہیں، باقی ساری باتیں ہم مانیں گے لیکن تلوار کا، جہاد کا، جنگ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 23 سال مکہ مکرمہ کے اندر گزارے ہیں، وہ پرامن دور تھا مکہ مکرمہ کے اندر، اور اس پرامن دور کے اندر کیا ہوا کہ صحابہ کرام پر ظلم و ستم بھی کیے گئے، ان کو شہید بھی کیا گیا، کئی طرح کی سختیاں، کئی طرح کی اذیتیں ان کو دی گئیں، لیکن اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے وہ سختیاں برداشت کی ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ سختی کو برداشت کرتا ہے، پھر جب وقت گزرا، نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں آئے، تو پھر آقا کریم علیہ السلام پر جہاد کی آیتیں نازل ہوئیں، اور پھر بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کا خلاصہ ہمارے سامنے ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا، اور وہی کیس و کسرا جو مسلمانوں کو ختم کرنے کا سوچتے تھے، مسلمانوں کا ایک خلیفہ عمر بن خطاب جب اس کا نام سنتے تھے تو اپنے محل کے اندر، اپنے تخت پر بیٹھے، اپنی فوج کے اندر بیٹھے ہوئے بھی کام جایا کرتے تھے کہ اگر عمر نے ادھر کا رخ کر لیا تو پھر ہمیں کوئی بھی فتح نہیں کر سکے گا، بلکہ شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ آج بہت بڑے بڑے جناب ٹیویوں پر بیٹھ کے اور بہت سارے سجادہ نشین اور گدی نشین اور علماء جن کو اپنی روٹیوں کی فکر پڑ گئی، جہاد کا ذکر ہی بند کر دیا گیا۔ وہ جی اسلام کو امن کا درس دیتا ہے۔ بابا جی خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین جنہوں نے قرآن کریم پر تحقیق کی ہے فرماتے ہیں کہ لفظ امن پورے قرآن کریم میں صرف 3 مرتبہ آیا ہے۔ امن ہے، لفظ امن ہے، تو کہتے لوگ بار بار کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام کو محبت کا درس دیتا ہے، اسلام جناب پیار کا درس دیتا ہے، تو پورے قرآن کے اندر الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں لفظ امن اگر آیا ہے تو صرف 3 جگہ پر آیا ہے۔ پہلے سپارے کے اندر آیا ہے، چوتھے سپارے کے اندر آیا، اور پھر 13ویں سپارے کے اندر آیا۔ 3 مرتبہ لفظ امن قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اور جب جہاد کا، جنگ کا ذکر کیا گیا، دشمن کے ساتھ مقابلے کا ذکر کیا گیا، تو 550 مرتبہ رب کریم نے جہاد کے آیتوں کا نزول فرمایا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اسلام امن کا کتنا درس دیتا ہے اور جہاد کا کتنا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی گئی، آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کب تک غالب رہے گا؟ اسلام دشمنوں پر اور اسلام اپنی پوری آفتاب کے ساتھ کب تک غالب رہے گا؟ فرمایا جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی اسلام کو اللہ غالب رکھے گا، جب یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے گے۔ آج ہم دیکھیں، میں نے 2-3 دن پہلے صبح فجر کی نماز میں یہ باتیں عرض کی تھی، جب بہت شدید کی جنگ ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، بہت شدید کے اندر۔ اب 70 صحابہ شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے، ابھی مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے ہیں، ابھی پٹیاں نہیں کی، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، کسی کے جناب بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی کوئی نیزہ لگا ہے، کسی کی تلوار لگی ہے، کسی کی برچھی لگی ہے،
تو یہ مختلف صحابہ کرام ان کے زخم ابھی تازے تھے، جسموں سے خون نکل رہا تھا، ابھی اپنے گھروں کے اندر کھڑے زخم ٹھیک نہیں کیے، پٹیاں نہیں کی، زخموں پر مرہم نہیں لگایا۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مشرکین دوبارہ سے مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو فرمایا کہ چلو جہاد کے لیے نکلو۔ کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا آقا جی حاصلہ پٹی تو کرنے دیں، زخم پر مرہم تو لگانے دیں۔ کہا حضور بدر میں گئے تھے اللہ کی رضا کے لیے، احد میں گئے تھے تو اس کی رضا کے لیے، اب بھی آپ کا حکم ہے تو ہمیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فکر یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ آج ہر طرف ہمیں اس بات کو ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا گیا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور اس امن کا نام لے کر مسلمان کو بزدل بنا دیا گیا۔ کوئی بندہ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ ایک وقت تھا جب وقت کے سلطان جو تھے وہ اس وقت کے اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں آتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی، اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، سلطان محمود نے 100 حملے کیے تھے، 100 مینار کے منظر پر 17 حملے کیے، لیکن کوئی ایک فتح اس کو نصیب نہ ہوئی۔ پھر آیا حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، آگے جب اس نے اپنی ساری باتیں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی سے کی، تو آپ نے جاتے جاتے اپنے جسم سے پہنا ہوا کرتا اتار کر جو سلطان محمود نے دے دیا، اور میں سلطان لے جا، مشکل وقت میں تیرے کام آئے گا۔ سلطان حملے کرتا جاتا، شکست ہوتی جاتی، 16 حملے کرنے کے بعد اس نے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ کرتا اپنے سامنے رکھا اور عرض کی باری تعالیٰ تیرے اس محبوب بندے کو جسم کے ساتھ لگے اس کپڑے کا واسطہ مجھے دشمنوں پر فتح عطا فرما دے۔ رب کریم نے 100 مینار کا منظر کو فتح عطا فرمایا۔ یہ کیا تھا کہ اس وقت کا جو سلطان تھا وہ بادشاہ اس وقت کے ولی کے پاس آتا۔ آج ولیوں کے پاس چلے جاؤ تو ولی کہتا ہے وہ جی دیکھیں جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام نے تو تسبیح کا درس دیا۔ جب مرزا غلام محمد قادیانی یہ اس نے لاہور میں لڑکا تھا، کولرا سے پیر نصیر الدین پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں سے نکلے تو لوگوں نے پیر صاحب کو بھی مشورہ دیا تھا، پیر صاحب آپ درویش بندے ہیں، صوفی بندے ہیں، آپ حجرے میں بیٹھے اللہ اللہ کریں، نوافی پڑھیں۔ تو پھر مہر علی شاہ علیہ رحمہ آپ نے جو جملہ بولا اور میں ایسی بے غیرت فقیری ہم سے نہیں ہوتی، ایسی بے غیرت فقیری ہم نہیں کر سکتے کہ نبی کا دشمن لاہور میں للکارتا رہے اور مہر علی شاہ اپنے آستانے پہ بیٹھا رہے۔ یہ درس نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام کا درس یہ ہے کہ جب دشمن کھڑے ہو جائے تو پھر دشمن کے مقابلے میں تم سارے کتے ہو کر آ جاؤ، فتح تمہارا مقدر بن جائے گا۔ فتح کب ہوگی؟ جب تم دشمن کے مقابلے میں آؤ گے، جب اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور مسلمان کب غالب ہوئیں گے؟ فرمایا جب یہ اسلام میں جہاد کرتے رہیں گے اس وقت تک یہ دوسروں پر غالب رہیں گے۔ اور پھر اگر بھائی چارہ ہے تو اس کا درس بھی میرے آقا مولا نے دیا ہے، اگر تلوار کا ذکر ہے تو اس کا ذکر بھی میرے آقا مولا نے کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تسبیح نہیں کی، ذکر اذکار نہیں کیا، بڑے اذکار کیے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک تسبیح کا نام بھی کتب احادیث میں نہیں ملتا کہ حضور کی تسبیح کا نام یہ تھا کہ اس نام کی تسبیح آقا کریم علیہ السلام کیا کرتے تھے، لیکن کتب سید نے لکھا ہے احادیث کو اٹھا کر دیکھیے 10 تلواروں کا ذکر میرے آقا مولا نے قرآن میں محقق ہے، 10 تلواریں جن کو میرے آقا مولا نے اپنے ہاتھوں سے جہاد کیا ہے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جہاد کے لیے جاتے تھے اور فرماتے ہیں ایک تلوار کا وزن جو تھا وہ 25 سے 26 کلو ہوتا تھا، دونوں ہاتھوں میں تلواریں 50 کلو وزن لے کر حضرت سید الشہداء امیر حمزہ دشمن کے مقابلے میں جاتے، جس طرف جاتے تھے دشمن کی صفیں ٹوٹ جاتی تھی اور اللہ کا شیر اکیلے میدان میں نظر آیا کرتا۔ یہ کیا تھا؟ مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد تھا کہ ان کے دلوں میں یہ باتیں تھیں کہ ہم نے اسلام کے خاطر جہاد کرنا ہے اور اگر ہماری جانیں نکل بھی گئی تو اللہ ہمیں اس سے بہتر زندگی عطا فرمائے گا۔ آج ہمیں مسلم بنا دیا گیا اور آج ہم کہتے ہیں کہ بابا جی خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج اگر جہاد کا اعلان کر دیا جائے تو آدھے ہسپتال خالی ہو جائیں گے، جو آج ہسپتال مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں آدھے ہسپتال خالی ہو جائیں گے۔ کس لیے پوچھا بابا جی وہ کس لیے؟ کہا کہ بوڑھے بھی کہیں گے اور بستر پر بھی تو مرنا ہے، کیوں نہ جہاد میں جا کے اللہ کے راہ میں مرنا ہے، مرنا تو یہاں پر بھی ہے، بیماری سے بھی مرنا ہے۔ حضرت عمر بن مالک کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
86 साल के बुजुर्ग हैं, जंग यरमूक के अंदर गए, 86 साल उम्र है। आज हम 40-50 से ऊपर चले जाएं, कहते हैं बाकी अब हम काम नहीं कर सकते, अब हमारा काम सिर्फ नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ेंगे, तस्बीह करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे और हमसे कुछ नहीं होता। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ये बुजुर्ग सहाबी उम्र कितनी है? 86 साल। नाम क्या है? अमर बिन मादी करब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब जंग यरमूक के अंदर गए, फरमाते हैं कि जिस सालार से 5 सालार के साथ इनका सामना हुआ, वो उस वक्त का बहुत जलील कदर पहलवान था। 1000 बंदा उसके मुकाबले में आता तो वो अकेला बंदा उसका मुकाबला करता था। जब हजरत मादी करब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके मुकाबले में आए तो उसने बड़े तकब्बुराना अंदाज में कहा कि तू मेरे साथ मुकाबला करने के लिए आया है, तू मेरा मुकाबला करेगा? हजरत मादी करब रज़ियल्लाहु तआला ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, उसके घोड़े के गिर्द चक्कर लगाया, चक्कर लगाने के बाद उसके घोड़े की दुम पकड़ ली। फरमाया कि कुश्ती तो बाद की बात है, जब तो बाद की बात है, अगर इतना जना है तो फिर अपने घोड़े को हिला कर दिखा, अपना घोड़ा हिला कर दिखा, अगर हिला कर दिखाएगा फिर देखना तो मेरे साथ जंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। आज हम पता नहीं किस तरह चले गए। हमें बताया कि इस्लाम तो जनाब अमल का दर्श देता है। बाकी मुराकबे में बैठ के सूफी की रट लगा ली। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाए। एक शख्स अपने दोनों घुटनों के दरमियान सर देकर बैठा था और तस्बीह कर रहा था। जनाब उमर बिन खत्ताब ने जोर से कोड़ा लगाया, अंदर का सांस अंदर, बाहर का सांस बाहर। जब ऊपर करके देखा, कहा जी क्या कर रहे हो? कहा जी मैं तस्बीह कर रहा हूँ। और मैं इस्लाम तुम्हें जिहाद क्यों बुलाता है और तुम यहाँ पर तस्बीह कर रहे हो? इस्लाम ने जिहाद के अंदर भी नमाज को माफ नहीं फरमाया। फरमाया कि तुम ऐन हालत जिहाद के अंदर हो, अब तुम दुश्मन के मुकाबले में हो, करना क्या है? तुमने आधों ने नमाज पढ़नी है, आधों ने जिहाद करना है। फिर एक रकअत पढ़ने के बाद ये रकअत वाले मैदान में चले जाएंगे और जो लड़ रहे थे वो आकर अपनी रकअत अदा करेंगे। रब ने तो कानून ही बदल दिया, अपनी इबादत का कानून भी रब ने जिहाद के मौके पर बदल दिया। मैं कहूँ जनाब मैंने इतनी तस्बीह कर ली, मैंने इतनी नमाजें पढ़ ली, मैंने जनाब 10 बंदों को नमाजी बना दिया और समझो कि मैंने अपना हक अदा कर दिया? कोई हक अदा नहीं किया। अब इस वक्त मैंने 2-3 दिन पहले ये बात की कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कहा कि इस्राइल ने बड़ी कोशिश की है कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। बड़ी कोशिश की इसने, इस्राइल ने गजा पर हमले करके फलस्तीनी मुसलमानों को ज़िबा करके बड़ी कोशिश की कि काश मुसलमान एक जमात हो जाए। ये इतने भीड़ है कि ये इकट्ठे नहीं हो सके। इन्होंने नहीं देखा, उन्होंने कहा कोई मरते हैं मरे, मेरी रोटी चल रही है, ये मरते हैं तो कोई बात नहीं। उसने कहा था फलस्तीन के जो वजीर हैं कहने लगे कि अगर पाकिस्तान के हुक्मरान एक मरतबा इस्राइल को ललकार दे, इस्राइल की जरूरत नहीं है कि हम पर दोबारा हमला कर सके। आज हमें मुस्लिम बना दिया गया और दिखाती इस्लाम को अमन का दर्स देता है, इस्लाम को नमाज का दर्स देता है, इस्लाम नमाज का दर्स देता है तो इस्लाम जिहाद का दर्स देता है। इस्लाम ने मेरा मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी का अमल दौर भी बयान किया है और मदीना तैयबा का जगह वाला दौर भी अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आज इस तरह लौट के आना होगा। आज हम अपनी जात की खातिर तो निकल जाते हैं और जिसने मेरे वालिद के बारे में ये जुमला बोला, इसने जनाब मेरी जात के बारे में ये जुमला बोला, जब अल्लाह रसूल की बारी आई तो क्या हम बनी इस्राइल बन गए? बनी इस्राइल वालों से भी जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा था चलो अल्लाह तुम्हें जिहाद के लिए बुलाता है। बनी इस्राइल कहने लगे मूसा तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए, हम यहाँ पर बैठे हैं। आज अपने अपने गिरबानों में झांक कर देखें, मैं भी देखूं, आप भी देखें, क्या आज हमारी हालत वही नहीं है? आज हमें दूर नहीं कर दिया गया और फिर कहते हैं कि इस्लाम को अमल का दर्स देता है। इस्लाम अमल का दर्स तब देता है कि जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला काबे की छत पर हो, जब हज़रत बिलाल को मक्के के तख्ते सहरा पर सजाए दी जाए, उस वक्त इस्लाम अमल का दर्स नहीं देता है। उस वक्त इस्लाम जिहाद का दर्स देता है कि जिहाद के लिए आओ। और सहाबा किराम का जज्बा जिहाद क्या था? नबी करीम अलैहिस्सलाम जब ओहद शरीफ की तरफ गए तो एक सहाबी हैं जिनका नाम अहादीस के अंदर बयान किया गया, हज़रत उमर बिन जमूर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये अपने 4 जवान बेटों को लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए थे। गज़वा ओहद के दिन आके और एक पैर का जो मसला था, बाद मुहक्किकीन कहते हैं कि बदर की जंग में पैर जख्मी हुआ था, फिर उसके बाद ये लंगड़ापन आ गया, लंगड़ा कर चलते थे।
جب احد کے دن نبی کریم علیہ السلام نے بلایا کہ اے مجاہدین آؤ، اسلام تمہیں بلاتا ہے، تو یہی حضرت عمر بن کبوب رضی اللہ تعالیٰ اپنے ٹوٹے پیر کے ساتھ، اپنے لنگڑے پر کے ساتھ، اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے۔ آقا یا رسول اللہ، یہ میرے 4 بیٹے ہیں، اسلام کے لیے قبول کیجیے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اسلام کے لیے اپنے بچوں کو لے کر آئے ہو، اللہ ان کو قبول کرے گا۔ اور جب حضور نے دیکھا حضرت عمر بن جموح ان کے اپنے گلے کے اندر تلوار لٹک رہی تھی، اپنے گلے کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کیا بات ہے کہ تم نے اپنے اوپر بھی اسلحہ تان رکھا ہے، تمہارے گلے میں بھی تلوار ہے؟ عرض کیا آقا جی یا رسول اللہ، اگر میرے بیٹے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں نا، اگر میرے بیٹے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ پر میں تمہیں 4 بیٹے دے دیے اسلام کو، اسلام نے تیرے بیٹوں کی قربانی کو قبول کر لیا، اب تم تو جاؤ۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ عرض کی آقا جی یا رسول اللہ، کیا اللہ جنت میں لنگڑوں کو نہیں بھیجے گا؟ کیا لنگڑے جو ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو، عرض کی کہ نہیں، اللہ تب کو جنت عطا کرے گا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ دیکھیں کہ عمر بن جموح کو اس کے جوان بیٹے جنت میں بعد میں جائیں گے، عمر بن جموح پہلی صفوں میں جنت میں جاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ صحابہ کا جذبہ جہاد تھا، یہ وہ لے کر نکلے تھے۔ اب ہم نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ ہم نے دین کو دیا کیا؟ بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ فکر تو تجھے اپنے گھر کی ہے، فکر تو تجھے اپنے کاروبار کی ہے، پھر بیٹھ کر باتیں کرے، او جی دیکھتے جی مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے وہ کر دیا۔ اگر مولوی نہیں کرتا تو تم کر لو، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں صرف باتیں کرنی آتی ہیں۔ او جی دیکھتے جی ایسا ہو گیا، او جی دیکھتے جی ویسا ہو گیا۔ ہاں جب تو دین پر کام کرے گا پھر باتیں کرے گا، پھر لوگ کہیں گے ہاں اس نے اپنے بچے قربان کروائے ہیں، اس کا حق بنتا ہے باتیں کرنے کا، اس نے بڑی قربانی دی ہے۔ اگر قربانی نہیں دی پھر میرا اور آپ کا حق بھی نہیں بنتا کہ ہم اسلام پر تبصرے کرتے پھریں۔ نبی کریم علیہ السلام جب غزوہ احد کی تیاری کر رہے تھے، دوسرا واقعہ سنیے، میرا آقا کریم علیہ السلام غزوہ احد کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک اماں جی حاضر خدمت ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمایا اماں جی کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے حضور سے ملاقات کروا دو، میں حضور سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا بلاؤ اسے۔ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ جب اس عورت کو بلایا گیا تو اس سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ والے مجھے شہید کی بیٹی بھی کہتے ہیں، مجھے شہید کی بہن بھی کہتے ہیں، مجھے شہید کی بیوی بھی کہتے ہیں۔ بدر میں جب آپ گئے تو میرا باپ بھی شہید ہوا ہے۔ اب غور سے سنیں اس بات کو۔ آقا جی یا رسول اللہ، جب آپ بدر کے اندر گئے ہیں، آپ کے صحابہ گئے، میرا باپ بھی شہید ہوا، میرا بھائی بھی شہید ہوا، میرا خامد بھی شہید ہوا، میری گود میں یہ دودھ پیتا بچہ ہے، میں اس کو لے کر آئی ہوں۔ میرا آقا کریم علیہ السلام فرمایا اس بچے کا میں کیا کروں؟ یہ تم نے کیا، تیرے باپ نے قربانی دی، تیرے بھائی نے قربانی دی، تیرے خامد نے قربانی دی، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرے۔ آقا جی یا رسول اللہ، مجھے پتہ چلا ہے اسلحہ کم ہے، ڈھالے کم ہیں، تلواریں نہیں ہیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، اگر کوئی تیر آپ کی طرف آیا آپ ڈھال کے طور پر میرے بیٹے کو استعمال کیجیے گا، اس کو سامنے کر دیجیے گا۔ اور میں تو چاہتی کیا ہے؟ عرض کی حضور مجھے شہید کی بیٹی بھی کہا گیا، مجھے شہید کی بہن بھی کہا گیا، مجھے شہید کی بیوی بھی کہا گیا، میں چاہتی ہوں کہ مجھے شہید کی ماں کہہ کے بھی بلایا جائے۔ یہ جذبہ جہاد تھا۔ یہ آج ہم کو ان باتوں کو سنتے وقت ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا اپنے بچے کو گھر لے جاؤ اور جا کے اس کی تربیت کرو، اس کو پالو اور اس کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی گزارو، اسے طریقہ سکھاؤ۔ میں محمد تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جہاں قیامت کے دن تجھے شہید کی بیٹی، شہید کی بہن اور شہید کی بیوی کہہ کے بلایا جائے گا، وہاں تجھے شہید کی ماں کہہ کے بلایا جائے گا۔ یہ تجھے محمد کی شان عطا کر رہا ہے۔ اور آج ہم کہاں پر بیٹھے ہیں؟ اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اور کب سے ہم ایسے بیٹھ کے بیٹھے ہیں یہ جیسے جناب ہم نے اپنی قربانیاں دے دی۔ اسلام کی جو بات کریں، امام علی مقام جنہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے بھی قربان کروائے ہیں، جنہوں نے چڑھتی جوانی والے علی اکبر بھی قربان کروائے ہیں، جنہوں نے اپنے بھتیجے حضرت جناب قاسم کو بھی قربان کروایا ہے۔ اسلام کی بات تو وہ کرے نا، میں اور آپ کس سے بات کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے اسلام امن کا درس دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے معبود، اے غیب کی خبریں بتانے والے، منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، کافروں کے ساتھ بھی جہاد کرو۔
آج ہم دیکھیں ہمارے اندر کتنے منافق ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن اندر دلوں کے اندر بغض ہے، میل ہے، اور جی اس کو ایسا کیوں ہوگا؟ سب سے بڑا اسلام کو جس نے نقصان پہنچایا ہے، آج اسلام کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، کافروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان منافقوں نے پہنچایا ہے۔ منافق اس انداز کے ساتھ ہماری صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ منافقوں کو آپ کے دور میں دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرو، نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ اقدس ہے، دن رات حضور کی زیارت کرتے ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود منافق رہ گئے کہ تیری اور میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ ہم تو خود دیکھیں جی بندے ہمارے ساتھ منافقت کر رہے ہیں، وہ جی فلاں بندہ منافقت کر رہا ہے، وہ جی فلاں نے ایسا کر دیا، اور میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے بندے منافق رہ گئے، میں اور آپ اس فکر کرتے کھڑے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سارے مخلص ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ مخلص کب ہوں گے؟ جب میں اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جاؤں گا، آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، اور ہم سارے کے سارے دین اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ایک اور امت کی حاضر خدمت ہوئی، نبی کریم علیہ السلام فرمایا ہاں جی بتائیے کیا بات ہے؟ یہ احد کی جنگ کے واقعات ہیں۔ ان ماضی نے عرض کی آقا جی یا رسول اللہ میرے خامد بدر کے میدان میں شہید ہو گئے، البتہ میرے پاس ہے کوئی نہیں، اولاد میری ہے کوئی نہیں، میں سود کاٹ کے اپنے لیے حلال روزی کماتی ہوں جس سے اپنا پیٹ پالتی ہوں۔ آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی سی رسی، یہ سود کاٹ کے میں رسی بنا کے لائی ہوں، مجھے امید ہے ایک گھوڑے کی لگام جو مہار ڈالی جاتی ہے وہ بن جائے گی، اس کو اگر آپ قبول کر لیں تو کیا اللہ مجھے اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا؟ اگر یہ رسی تو میں لے کے آئی ہوں اس کو آپ قبول کر دیں، کیا اللہ اس پر بھی مجھے اجر عطا فرمائے گا؟ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس بڑی بندی نے اس کے حلال کے ساتھ یہ رسی لا کے تیرے بندوں کو جہاد کے لیے دی ہے، میں تیرا نبی محمد تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو اجر دے اس کو بھی وہی اجر عطا فرمائے، میں جتنا اجر مجاہد فی سبیل اللہ کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور آج ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ صحابہ کی بزدل تھے، صحابہ کے دلوں کے اندر لعنت تھا، اب جب یہ باتیں ہوگی تو پھر ہمیں اسلام کی سمجھ نہیں آئے گی، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو پھر حضرت معاذ بن کرم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ جب بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دو قبیلے تھے یہودیوں کے، آج آپ سارے ڈھیلے ڈھیلے پڑ گئے ہیں، سمجھ آ رہی بات نہیں؟ سبحان اللہ کے حضرت بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دو قبیلے جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینے سے نکل جاؤ، قلعہ وطن کر دیا جاؤ، راتوں رات نکلو یہاں سے۔ اور جب وہ چلے گئے ان کے گھر بار موجود تھے، ان کے باغات موجود تھے، جائیدادیں موجود تھی۔ اب سنیے جو کہتا ہے بدبخت غلطی صحابہ کو مال کی لالچ تھی، صحابہ کو جناب جو تھے اپنا جرا چھوڑ کر مال کے پیچھے بھاگ گئے۔ اب یہاں پر سنو جب بنو نذیر اور بنو قریظہ یعنی دونوں قبیلوں کو مدینہ سے قلعہ وطن کیا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے پہلے انصار کو بلایا، مہاجرین کو نہیں پتا، انصار کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کا مال ہے، تم نے مہاجرین کو بڑا احسان کیا، تم نے اپنے گھر بار آگے دے دیے، اپنے مال دے دیے، اپنے باغات دے دیے، اب میرے دل کی خواہش ہے کہ یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کو جو مال ہے یہ تمہیں دیا گیا، تم آپس میں اس کو تقسیم کر لو۔ تو اب انصار نے کیا کہا؟ انصار کہنے لگے آقا جی یا رسول اللہ ہم نے مہاجروں کو مال تو دیا ہے لیکن وہ بڑے شرمندہ رہتے ہیں، وہ بڑے گھبرائے رہتے ہیں، ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے، ہم خوشی سے کہتے ہیں آپ یہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ مہاجرین میں تقسیم کروا۔ کیا صحابہ لالچی تھے؟ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ اپنا لالچ آیا تو پھر حافظ کو کرسی چھوڑنا دوبارہ نہ ہوئی، اب خود بتایا کہ لالچ کسے تھا؟ بنو نذیر اور بنو قریظہ کا اتنا بہت تھا، صحابہ نے کہا انصار نے آقا جی یا رسول اللہ یہ مہاجروں کو دے، نبی کریم علیہ السلام نے پھر مہاجروں کو بلایا، فرمایا کہ یہ مال بنو قریظہ اور بنو نذیر کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میں تقسیم کروں۔ عرض کی آقا جی یا رسول اللہ ہماری کیا بات ہے، ہم تو آپ کے پاس رہتے ہیں، انصار کی بڑی خدمات ہیں،
انسان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ مال ان کو عطا کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے انصار اور مہاجرین صحابہ کا جذبہ دیکھا، فرمایا اے میرے صحابہ، جب تک تم اس طرح سے ایک دوسرے کا خیال کرتے رہو گے تمہارے اندر بھائی چارہ رہے گا، کوئی دشمن تمہیں شکست نہیں دے سکے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمیں ہر طرف سے پریشانیوں کا سامنا کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں باقی میرا پیٹ بھرنا چاہیے، میرا بھائی بھوکا مرتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی اس سے سروکار نہیں، میرے بس گھر کو چورا چلنا چاہیے۔ ان کی فکر کیا تھی؟ اگر میرے پاس نہیں ہے تو میرے بھائی کے پاس جانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں 3 دن تک جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 3 دن تک نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، اور یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس تھا کچھ نہیں۔ سید اعلیٰ حضرت نے قدم اٹھایا، فرماتے ہیں مالک کے جو نر ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ یہ نہ سمجھو کہ میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کچھ نہیں۔ ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے کائنات کے خزانے دیے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ کئی دن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، یہ کیا حالت ہے؟ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں یہ سونے کے بن جائیں، میں جتنا چاہوں اپنی ذات پر خرچ کروں تاکہ خیرات کرنا بڑھ کھانے چلا کرتا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن ہمارے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا آیا اور میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوشت کا ایک ٹکڑا آیا ہے، اس کا کیا کریں؟ فرمایا ہمارے ہمسائے ہم سے زیادہ غریب ہیں، ان کے گھر میں بھیج۔ یہ لازمی لوگ تھے، ایک گوشت کا ٹکڑا آیا تھا، عرض کی حضور اس کا کیا کریں؟ فرمایا ساتھ والے گھر میں بھیج دو۔ جب ان کے گھر میں گیا انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہم سے بھی ماڑا ہے، اس کے گھر میں بھیج دیا۔ ان کے گھر گیا انہوں نے کہا وہ تو بڑا ہم سے بھی ماڑا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ واپس نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں پہنچا۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ کرتی ہیں حضور یہ تو واپس ہمارے گھر میں آیا، فرمایا عائشہ اس کا گوشت بناؤ، پانی تھوڑا زیادہ ڈال لینا، شوربہ زیادہ بنانا، جب سالن پک جائے تو سارے گھروں کے دسترخوان پہ۔ یہ صحابہ کرام کی تعلیمات ان کی تربیت تھی، اور فرماتے ہیں کہ جب تتاریوں نے مسلمانوں پر حملے کیے نا تو اس وقت 4 مسلمان بزرگ جو تھے یہ قیدی بنے، ان کو قیدی بنا کے ان کو جناب سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ اب اس وقت پھندا ایک تھا اور جن کو پھانسی دی جاتی تھی وہ بندے 4 تھے۔ اب مسلمانوں کا جذبہ کیا تھا؟ جذبہ شہادت اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا، ان کی محبت اور ان کا عشق کیسا تھا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام بادشاہ نے کہا کہ ان کو پھانسی دو، چاروں کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب جو پہلے تھے ان کے گلے میں پھندا ڈالنے لگے، تو جو چوتھے نمبر سے پھنسے جو دوڑ اٹھائے کہنے لگے نہیں ان کا حق بعد میں، پہلے میرا حق بنتا ہے، مجھے شہید کیا جائے۔ پھر تیسرے بندے والا آیا دوڑ اٹھایا، کہنے لگے نہیں اس کا حق نہیں بنتا، میرا بنتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا تم ہو کون؟ لوگ تو مرنے سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی مل جائے، ایک سانس مل جائے، ایک دن مل جائے، تھوڑی زندگی میں اضافہ ہو جائے، اور تم کہتے ہو کہ مجھے پتے پر لٹکاؤ، مجھے لٹکاؤ، تم کون ہو؟ کہنے لگے ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے جو پہلے شہید ہوگا اللہ سے پہلے جنت میں، جو اپنی جان سے پہلے نوش کرے گا۔ آج ہمیں بزدل کیا جا رہا ہے، آج ہمارے اندر سے جہاد کے جذبے کو ختم کیا جا رہا ہے، آج جناب سکھوں کی آڑ میں قادیانیوں کا راستہ کھولا جا رہا ہے، اور آج ہم کہتے ہیں او جی کیا بات ہے کاروبار ہی کرنا ہے نا۔ ہمارے بڑے مریض ہیں جو کہتے ہیں او جی دل کا آمدہ ہے، پتہ چلا ہے جی مرزیوں کے علاقے میں بڑا بہترین ہاسپٹل ہے، وہاں پر بڑا بہترین علاج کروایا جاتا ہے، ہم علاج کی خاطر ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، وہ قربان جائیں۔ ایک سادہ سا بندہ ہے، ہمارے بزرگ ایک دن بتا رہے تھے یہ ہمارے فیصلہ کا ہمارے اپنے علاقے کا، اس سے کسی نے کہا کہ یار تجھے بھی دل کا عارضہ ہے تو بھی وہاں پر چلا جا، کہتا مرنا گوارا کرتا ہوں لیکن گستاخ رسول کے پاس جانا گوارا نہیں کرتے۔ اس نے کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مرتا ہوں مر جاؤں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن غیر مسلموں کے پاس جا کر جہاد نہیں کرنا ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں کے پاس چلا جاؤں، جس رب نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا اس کو کیا بیماری ہے، کم از کم اپنا توقع تو مضبوط رکھے۔ آج ہمیں بیماریاں پریشانیاں ہماری اپنی لگائی ہوئی ہیں، اور اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دے رب بیماری بعد میں پیدا کرتا ہے، اس کی شفا پہلے عطا کرتا ہے۔ تعلیمات کو ہم نے چھوڑا ہے،
حضور کے طریقہ کار کو ہم نے چلا ہے اور ہم کہے جناب ہم بڑے کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب نہیں ہیں۔ کامیاب تب ہوں گے جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہمارے دل میں یہ خواہش ہوگی، اے اللہ کبھی تو موقع دے تیرے اسلام کی خاطر، جب اسلام کی خاطر لوگوں کو بلایا جائے گا، مالک مجھے بھی موقع دے میں بھی آؤں اور تو مجھے جامع شہادت نوش کرے، کل میں تیرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جاؤں تو مجھے بھی شہیدوں کے سامنے کھڑا کیا۔ یہ اللہ ہمارے اندر سے تو شوق ہی ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا باقی اور رمضان کے روزے رکھ لیے اور اشراق کاش کی نمازیں پڑھی، ہمیں حج عمرے کے ثواب مل گئے، جہاد کی طرف کس لیے آنا ہے؟ کون لوگ آئیں گے؟ اور بہت عظیم فرماتے ہیں جب سے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم ہوا ہے اس دن سے یہ ذلیل و رسوا ہو کر بیٹھ گئے۔ جس دن ان کو فکر نہیں تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جناب صدیق اکبر نے مجھے 2 نصیحتیں کی تھی، 2 باتیں جناب سیدنا صدیق اکبر نے مجھ سے کی تھی، کہا عزت کے آگے آگے بھاگنا، عزت تیرے پیچھے پیچھے آئے گی۔ آج ہم عزت کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے، اور یہ میرا مقام بننا چاہیے، میرا منصب بننا چاہیے، میرا عہدہ اونچا ہونا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر نے کہا تھا عزت کے آگے آگے بھاگنا، عزت تیرے پیچھے پیچھے آئے گی، موت کے پیچھے پیچھے بھاگنا، موت تیرے آگے آگے جائے گی۔ یہ نصیحتیں تھی ان صحابہ کرام کی۔ آج ہم اس ماحول کے اندر بیٹھیں گے، آج ہم عہد کریں کہ باری تعالیٰ اب جب بھی اسلام ہمیں بلائے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ ہم میدان جہاد میں اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور جب ختم نبوت شریف کا مسئلہ آئے، تیسری عالمی جنگ اگر چھڑ گئی تو آج ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے مسئلے کی خاطر ہمیں میدان جہاد میں نکلنا پڑا تو یہ امت دیکھے گی کہ جب ہم بدر کی تاریخ کو زندہ کرتے ہیں ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، ہم صرف یہ دیکھیں گے عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرے۔ ہماری بات اس بات پر ختم ہے، اور یہ صرف خالی دعوے نہیں، جب کبھی اسلام پر یہ وقت آیا انشاءاللہ ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیر نصیر الدین علیہ رحمہ آج کے شعر سے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، فرماتے ہیں عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، یوں بھی تو ہمیں ہی دل دنیا سے بچاتا ہے۔ جانا تو ہے ہی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے محبوب کی خاطر ہمیں اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے تیار رہنے کی توفیق